اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویک میں ہم بات کر رہے ہیں مینیجرز ڈیلیماز کی، اور پرٹیکولرلی دوز ڈیلیماز which are related to their team members or their subordinates actually۔ میں نارملی سبارڈینیٹ کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال چونکہ ایک ٹریڈیشنل وہ رول تو ہے، اس لیے میں اس سینس میں اس کو کسی ڈاؤن گریڈڈ سینس میں بات نہیں کر رہا، جسٹ اے لیبل وچ از نارملی گیون ایکچولی۔ ہم نے دو ٹائپس کی بات پچھلی دو نشستوں میں کی ہے، ایک وہ ہیں جو انکمپیٹنٹ سبارڈینیٹس ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو سبارڈینیٹس ہیں۔ آج ہم ایک تیسری انٹرسٹنگ ٹائپ کی بات کرتے ہیں، وہ ہے جو ریفرڈ سبارڈینیٹس ہیں، یا جس کو اردو میں سفارشی لوگ کہیں گے۔ ایوری ناؤ اینڈ دین اے مینیجر ہیز ٹو فیس دس سچویشن کہ جس میں اس کے کسی سینئر کی طرف سے یا کسی بہت ہی سینئر کی طرف سے یا فیملی اونڈ کمپنیز میں جو اونر ہے ڈائریکٹ اس کی طرف سے کوئی اس طرح کا ریفرنس آ جاتا ہے کہ جی اس شخص کو آپ رکھ لیجئے اپنی ٹیم میں، اور یو ڈونٹ ہیو اے چوائس ریلی، تو آپ رکھ لیتے ہیں اس کو۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے تو کئی مسائل ہیں۔ اس کا پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ ریفرنس سے آیا ہے، اور کئی لوگ جو ریفرنس سے آتے ہیں وہ بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ اس ریفرنس کی وجہ سے نہ ان کے دماغ میں کوئی خدا نخواستہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ جی میں تو بالکل امیون ہوں ہر طرح کے مسائل سے، میں تو باس نے مجھے بھیجا ہے، بڑے باس نے بھیجا ہے، تو لہٰذا مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ ایسا نہیں سوچتے، بلکہ وہ نہایت سنسیئرٹی کے ساتھ اور نہایت ہی ڈیلیجنٹلی وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اچھا پرفارم کر کے دکھاتے ہیں، اینڈ یو آر ہیپی اینڈ دے آر ہیپی اینڈ ایوری تھنگ از فائن ایکچولی۔ لیکن آن دی کنٹریری کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سفارشی آتے ہیں، تو وہ چونکہ سفارشی آتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب پھر ان کے ساتھ کچھ خصوصی رعایتیں ہونی چاہیے۔ اگر باقی لوگ اگر 9 بجے آفس آتے ہیں تو ان کے لیے آنا ضروری نہیں ہونا چاہیے، اگر باقی لوگ کوئی رپورٹنگ کسی شکل میں کرتے ہیں تو وہ بھی شاید ان کے لیے ضروری نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کچھ امتیازی برتاؤ ہوتا رہنا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ وہ دوسروں سے ذرا ڈفرینٹ۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ اس لیے ڈیلیما بن جاتے ہیں کہ، اور یہی ہے جس پہ ہمارا فوکس ہے، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کی سفارش تھی یا نہیں تھی، اٹ بیکمز irrelevant۔ دے آر این ایسٹ اینی وے اینڈ دے نیڈ ٹو بی پروٹیکٹیڈ اینڈ پرزروڈ اینڈ گرومڈ اینڈ گرون اینڈ نرچرڈ۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو سفارش کی وجہ سے جن کے تھوڑا سا دماغ میں کچھ کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتی، یہ لوگ ہیں جو ہمارا فوکس ہیں آج کی گفتگو کا۔ ان کے پریزنٹیشن تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈسپلن کو فالو کرنا ذرا اپنا مناسب نہیں سمجھتے، وہ جس کام کے لیے آئے ہیں، جس جاب پہ آئے ہیں، اس جاب کے ایلیمنٹس کو بھی سیکھنا اس طرح سے ان کو مشکل لگتا ہے، یا وہ بہت سلو لرنر ہوتے ہیں، یا وہ آؤٹ رائٹلی یوں کہہ لیجئے کہ لرن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ مشکل میں پڑے رہتے ہیں۔ اب جیسے میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس 5 لوگوں کی ٹیم ہے اور آپ بزنس سائٹ پہ ہیں، سیلز میں ہیں، اور اس میں ایک سفارشی آ گیا اور ایسا سفارشی جو کام نہیں کر رہا، تو آپ کا 20% بزنس تو گیا، تو لہٰذا اب باقی سارے کا سارا بوجھ جو ہے اس 20% بھی باقی 4 لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ سو دے ول ہیو ٹو کنٹریبیوٹ 25% ایچ، اور 5% کین بی سبسٹینشیل، اٹس ناٹ جسٹ 5%، اس کا والیوم میں، ریونیو میں، اس کا ان ٹرمز آف ریئل منی اٹ کین بی ریلی سگنیفیکنٹ۔ تو لہٰذا ٹیم آپ کی مشکل میں پڑ جائے گی، اور وہ بھی سارا وقت قرض کریں گے، آپ کو بھی کریں گے، اس کو تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن آپ کو بھی کریں گے کہ جی وائی یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ ایکچولی۔ کچھ سجیشنز ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں، میں بھی ان سچویشن سے آبویسلی گزرا ہوں ان اے لانگ کریئر ایکچولی، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کبھی کوئی سچویشن، ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسی سچویشن ہو جو میں نے آج تک نہ دیکھی ہو، لیکن ظاہر ہے جب آپ when you have worked already for 46 years تو بہت سی سچویشنز ایسی ہیں جو ایکچولی آپ جن سے گزر چکے ہوتے ہیں، اور جن سے نہیں گزرے ہوتے ان کے لیے کم از کم ایک آپ کی سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ if this thing happens تو کیا کرنا چاہیے۔ ایک certain amount of wisdom, if you allow me to use the word، تو ایک certain amount of wisdom
ہو ہی جانی چاہیے میرے خیال میں 46 سال کام کر کے وہ ہو جاتی. تو کچھ سجیشنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کیٹیگری کے لیے جو سفارشی ہیں اور نان پرفارمر ہیں، کام بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور کام جو کرتے ہیں تھوڑا بہت اس کا کوئی خاص رزلٹ نہیں ہوتا اور انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی اس بات کی، چونکہ وہ سفارشی ہیں، انہیں جاب کی تھریٹ نہیں ہے ایز سچ، تو لہذا ان کو کوئی بظاہر پریشانی بھی نہیں ہے ان کو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وین یو گیٹ سچ اے پرسن تو ویری کوئکلی اینڈ سٹلی آپ اس کا جو بھی سفارش ہے نا اس کو ڈس ریگارڈ کر دیجیے، اس کا تذکرہ بند کر دیجیے، اور اس کو یہ ان سو فیو ورڈز اس کو بتا بھی دیجیے کہ یو ویری ویلکم، اور آپ جس کنیکشن سے آئے ہیں وہ بڑا رسپیکٹیبل ہے، اینڈ آف کورس وی ریسپیکٹ دیٹ اینڈ ویل کیپ ریسپیکٹنگ دیٹ. لیکن بہرحال آپ کا یہاں تک آنا اس کنیکشن کی وجہ سے تھا، آپ کا یہاں رکنا، یہاں پہ قائم رہنا، یہاں پہ آپ کا سٹے کرنا یا گرو کرنا، یہ اس کنیکشن کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکے گا. وہ دیکھیے، اور اس کو یہ بھی سمجھا دیجیے خاص طور پہ بزنس کی سائڈ پہ کہ دیکھیے کمپنی بہرحال بزنس پہ چلتی ہے، تو کوئی بھی ایسا شخص جس کے ذمے ایک بزنس ریلیٹڈ کام ہے اور وہ پروڈیوس نہیں کر رہا، تو ایون ایٹ دی ہائیسٹ لیول اس کو ریلیف دینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوگا. تو آپ اس بات کو اس کو ایک دفعہ کہہ دیجئے، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دماغ میں ڈال دیجئے کہ کنیکشنز آپ نے استعمال کر لیے، بڑی مناسب بات ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیں، یو ویلکم، بٹ وی ہیو ٹو ورک ناؤ. اور وہ کنیکشن آپ کو یہاں تک لانے کے لیے تھا، اس سے آگے کے لیے اس کا وہ کنٹینیوس افیکٹ نہیں ہوگا جو آپ شاید اگر سوچ رہے ہیں ادروائز. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسے یہ آفر کر دیجئے، اگر اس کا، اور یقیناً نہیں ہوگا اس کا پہلے کو خاص ایکسپیرینس، اسے یہ بالکل کھلے دل سے آفر کر دیجئے کہ بیکاز یو آر مائی ٹیم ممبر، تو میں جیسے باقی ٹیم ممبرس کو سکھاتا ہوں، کوچ کرتا ہوں، میں آپ کو بھی کوچ کروں گا. اٹس مائی پلیئر ٹو ڈو دیٹ، اٹس مائی جاب ٹو ڈو دیٹ آلسو، اور میں یہ بالکل نہایت خوشی سے کرتا ہوں، تو میں آپ کو کوچ کروں گا. اور اس کا ہاں نہ کا انتظار کیے بغیر آپ اس کی کوچنگ شروع کر دیجیے. اس کو ایک پہلے کوچنگ کا لیسن چھوٹا موٹا اس کو فوری طور پہ دے دیجئے، ایک بالکل ایلیمنٹری ٹائپ کا نا، بیسک ٹائپ کا، وہ اس کو پہلے ہی دے دیجئے کہ یہ ہماری جاب ہے، یہ ہم کرتے ہیں، لیٹس گو آؤٹ اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ از ڈن. دفتر میں نہیں، دفتر میں جو ہے نا گفتگو نہیں کرنی، میں بار بار کوچنگ کے ریفرنس سے کرتا ہوں، تو لہٰذا اس کو باہر لے جائیں فیلڈ میں اور اس کو وہیں پہ اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ جاب ہے، یہ جاب ایلیمنٹس ہیں، یہ کام ہم کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. دس از سم تھنگ یو ٹیل ہم کہ یہ آپ بائی اینڈ بائی جیسے جیسے یہ کام دیکھیں گے اور کریں گے تو آپ سیکھتے چلے جائیں گے پھر، اور پھر وہاں سے اس کی کوچنگ آپ شروع کر دیجیے. ٹھیک، اگر فرض کیجئے وہ سیکھنے کے لیے ولنگ نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ سفارشی ایسے بھی ہوں گے نا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ تو آئیں گے اس موڈ میں کہ جی میں آ گیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں سفارشی کہ مجھے بس تھوڑا بہت یہاں پریزنٹ ہونا ہے اور مجھے بس ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے ہر مہینے، میرا ایک وظیفہ لگ جائے گا اس سفارش کی وجہ سے. تو لہٰذا وہ اگر اس موڈ میں ہیں اور آپ کی اس آفر کے بعد بھی انہوں نے کوئی چینج نہیں کی، جو پہلی دو باتیں ہم نے کہیں کہ ایک مرتبہ ان کو بتا دیں اوپننگ میں ہی کہ کنیکشن آپ کا اچھا تھا جو آپ کو لے آیا ہے، لیکن آپ کو یہاں شاید وہ سسٹین نہیں کر پائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ اسے کوچنگ کی آفر کر دیجئے تاکہ وہ اپنا فیوچر سنوار سکے. اور اس کے باوجود اگر وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سیکھنے سے، میں تو بس آ گیا ہوں، میرا بس ایسے ہی کام ہے، میں کچھ اگر آپ چھوٹا موٹا کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں کوئی ریگولر پورا اس طرح سے جیسے آپ کی باقی ٹیم کام کرتی ہے میں نہیں کروں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کر نہیں سکتا، واٹ ایور ریزن، کوئی بھی ایکسکیوز ہو سکتا ہے. تو پھر اس کی امپورٹنس کو کم کرتے جائیے. کیپ آن ڈاؤن گریڈنگ ہم. اگر اس نے یہ کیٹیگوریکلی یہ طے کر لیا ہے تو پھر اس کو ٹیم کے ممبر کے طور پہ، ایکول ممبر کے طور پہ ٹریٹ مت کیجیے. If he doesn't come to the meeting, don't ask him to come. If he doesn't follow discipline, don't ask him. After initial effort, اگر وہ نہیں آتے، نہیں باز آتے، تو پھر ان کو ان کے حال پہ جیسے کہتے ہیں نا چھوڑ دیجیے، اور ٹیم کو یہ سمجھا دیجیے، بالکل اوپنلی سمجھا دیجیے کہ ہمارے لیے ان کی پریزنس بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ آ بھی جائیں تو کوئی خاص ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ آئیں تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہ نہیں بھی آتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب آپ باقی ٹیم کو لے کے چلیے، جیسے میں نے کہا وہ پریشر تو ہوگا،
وہ آپ کا آبویسلی ایک باقی لوگوں پہ تھوڑا ایڈیشنل لوڈ آئے گا، لیکن ٹل دا ٹائم دیٹ یو آر ایبل ٹو ریئلی فائنڈ اے فائنل ریزولوشن ٹو دس ڈیلیما، وہ آپ اس کو اس طرح سے لے کے چلیے، ان کو کم کر دیجئے، ان کی امپورٹنس۔ تیسری میری سجیشن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو میں نے پہلے کیس میں بھی بات کی تھی، جو انسبارڈینیٹ نان پرفارمرز کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ بھی وقت اس وقت لگائیے اگر وہ پرومزنگ ہوں، یعنی آپ کو ان میں ٹیلنٹ نظر آتا ہو، پوٹینشیل نظر آتا ہو، تو ضرور ان پہ وقت لگائیے، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، گیو دیم اے فیئر چانس۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر مت لگائیے۔ اور چوتھی میری سجیشن یہ ہے کہ یہ جو فیڈ بیک ہے، اگر یعنی وہ کام نہیں کرتے اور کام کرنا نہیں چاہتے، تو یہ فیڈ بیک آپ اپنے مینیجر کو، جو آپ کے ڈائریکٹ مینیجر ہیں، ان کو آپ یہ فیڈ بیک پہنچاتے رہیے، اور یہ ان کو خبر دیتے رہیے کہ جناب ہم نے یہ بھی کرنے کی کوشش کی اور نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں ہوا، تو دس از دی سچویشن۔ وہ جو صاحب آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آئیں، وہ رہیں ٹیم میں، لیکن ہماری طرف سے وہ ٹیم کے کوئی بڑے ایکٹیو ممبر نہیں ہیں، اور ان کا ٹیم میں کوئی خاص رول بھی نہیں ہے، کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے، یہ سچویشن ہے۔ بہرحال باقی اس سے آگے فیصلہ مینجمنٹ کا ہے کہ وہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو نہیں رکھنا چاہتے، لیکن آپ ان کی امپورٹنس کو اور ان کی اور یہ جو بات ہے، یہ فیڈ بیک ہے، اس کو دیتے رہیے۔ اب میں نے 4 باتیں آپ سے کہی ہیں، میں سم اپ کر دوں آج کی ڈسکشن کو۔ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ ایوری ناؤ اینڈ دین، اور مے بی ریئرلی اور انکامنلی اور کامنلی، واٹ ایور ڈپینڈز آن دی آرگنائزیشن، اے مینیجر میں فائنڈ اے سبارڈینیٹ کمنگ ان، جو کہ کسی سفارش کے ذریعے آیا ہے اور کسی بڑی سفارش سے آیا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، باہر سے بھی ہو سکتی ہے، کمپنی کے اندر سے بھی ہو سکتی ہے۔ فائن، ڈونٹ گیٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونٹ گیٹ اپسیٹ اباؤٹ اٹ، لیٹ ہم کم اور لیٹ ہر کم، جو بھی سچویشن ہے آنے دیں ان کو، اور جب وہ اس سے پہلے سے ہی اعتراض نہ کرنا شروع مت کر دیجئے کہ جی یہ کیا مصیبت ہے، جی یہ ٹھیک نہیں ہے، جی وائی می، آپ اس کو دوسری ٹیم میں بھیج دیں، آپ اس کو فلاں جگہ بھیج دیں، آپ اس کو گھر بٹھا کے پیسے دے دیں، واٹ ایور، ڈونٹ سے دیٹ، ڈونٹ گیٹ اپسیٹ، جسٹ لیٹ ہم اور ہر کم۔ اب اس سے آگے بات جو میں نے کہی ہے، میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ان کو پہلی مرتبہ ہی یہ بتا دیجئے کہ جناب آپ تشریف لے آئے ہیں، یو آر ویری ویلکم، آپ ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کسی حوالے سے آئے ہیں، دیٹ از آلسو ویری ویلکم، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ہاؤ ایور، جو آپ کا لانگ ٹرم اس کمپنی میں جو فیوچر ہے، وہ بہرحال آپ کی اپنی ذاتی پرفارمنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس سفارش کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ اس سفارش کا کام اتنا تھا کہ آپ کو یہاں پہنچا دے، اس سے آگے آپ کو خود چل کے جانا ہے، اور اس کے لیے اس کو پھر آفر کر دیجئے۔ میری دوسری سجیشن یہ ہے کہ اس کو آفر کر دیجئے کہ جی میں آپ کو کوچ کروں گا، کیونکہ میں باقی ٹیم ممبرس کو بھی کوچ کرتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں آپ کو جاب کے بیسک ایلیمنٹ سکھاؤں گا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آپ کوچنگ کا پروسیس شروع کر دیجئے۔ کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوچنگ کو رسپونڈ نہیں کر رہے اور نہیں کرنا چاہتے اور کروانا ہی نہیں چاہتے، اور وہ آپ کو پوائنٹ بلینک یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب مجھ سے زیادہ توقع مت رکھیے، نہ میں زیادہ فیلڈ میں جاؤں گا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، نہ میں کچھ اور کام کروں گا، میں بس آ گیا ہوں، مجھے بس ایک سرٹن ارینجمنٹ کے تحت بھیجا گیا ہے، میرا اتنا ہی رول ہے، تو بھی آپ انہیں اس پہ اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہیں کہیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ ارینجمنٹ چاہتے ہیں تو ہم اس ارینجمنٹ پہ کام کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کی امپورٹنس کو کم سے کم کرتے جائیے، پھر ان کی جو ٹیم میں جو سلاٹ ہے اس کو کم سے کم اس کو امپورٹنٹ کرتے جائیے، اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے جائیے اس سلاٹ کو، اپنے لیے بھی، ٹیم کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی، سو دیٹ ہی فیلز ویری کلیئرلی کہ وہ ہی از پارٹ آف دا ٹیم سو کالڈ، بٹ ہی از ناٹ پارٹ آف دا ٹیم ریئلی، بیکاز ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دا ٹیم اینڈ ود دا ٹیم، تو لہٰذا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ٹیم کے ممبر کے طور پہ اپنے آپ کو کلیم کریں۔ سو اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے جائیے ان کی سچویشن کو، اور ان کے ساتھ اگر آپ نے محنت کرنی ہو، میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے، اسی صورت میں کریں اگر آپ کو ان میں پوٹینشیل اور پرومس نظر آئے، ورنہ خام خواہ بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور لاسٹ میں نے سجیشن یہ دی ہے کہ اس بات کی خبر اپنے جو آپ کا رپورٹنگ آفیسر ہے اس کو گریجولی یا اس کو اوکیجنلی اس کو دیتے رہیے کہ جناب یہ سچویشن ہے، اب یہ ہے، اور اب یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اب یہ ڈیولپمنٹ ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ بہت اس پہ اپنی زندگی اجیرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑے کام ہیں دنیا میں کرنے کو جو اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔